نحمد ونصلی کریم و بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ نور اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، من سب نبی فقتلوا۔ تب تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو، یوزر کو خوش آمدید۔ آئیے یوزر، ایک نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ ویسے اسلامی چینل ہے، اسلامی معلومات آپ کو دیتی ہوں، قرآنی اور دینی، تو اس میں بھی دین سے ہی جڑی ہے لیکن دنیاوی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بھرمار ہے۔ یعنی ایک قصہ چل رہا ہے دو شخصوں کا، ایک سید اقرار الحسن ہے، دوسرے شب والے حق خطیب ہیں، جن کے بھی لاکھوں فالوور جو ہے چاہنے والے ہیں، ان کو فالو کرنے والے ہیں۔ دونوں ہی ایک شخصیت ہے لیکن دونوں میں تضاد ہے، چہرے میں، مہرے میں، سب میں۔ سید اقرار الحسن ٹھیک ہے، داڑھی منڈے ہیں، وہ ایک جو ہے سوشل ورکر ہے، وہ کرائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ جہاں دھوکہ دہی ہو، جہاں غلط کام ہوتا ہے تو وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کا اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ ایک حق خطیب ہیں، چہرے پہ انہوں نے چاہے نورانی، چاہے وہ میک اپ کے ذریعے آرٹیفیشل انہوں نے نور پیدا کیا ہوا ہے، اور لمبی داڑھی ہے، زلفیں ہیں، یعنی گیٹ اپ پورا ایک جو ہے عاشق رسول مسلمان والا ہے ان کا، یعنی داڑھی ہے، اور ہونی بھی چاہیے داڑھی ہر مسلمان کے۔ سید اقرار حسن نے نہیں رکھی تو ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے اس کو، یہ ان کا فعل ہے۔ داڑھی انہوں نے نہیں رکھی ہوئی ہے، ان کا فعل ہے، وہ آگے جواب دیں گے۔ لیکن انسان میں کچھ اچھی عادات ہوتی ہیں۔ اب کوئی داڑھی رکھ کر، زلفیں رکھ کر وہ گناہ والے کام کرے تو اس کو تو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا نا۔ وہ حرام کاری والے کام کرے، وہ دھوکہ دہی والے کام کرے، وہ گناہ والے کام کرے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو غلط ہی کہا جائے گا۔ ٹھیک، تو آج کل ان کی لڑائی چل رہی ہے، میں بھی سن رہی ہوں، تو ظاہر ہے میں نے کہا میں بھی اپنے جو ہے یوزر کو، میری زیادہ تر خواتین ہیں یوزر، سننے والی لیڈیز ہیں، تو ان کو میں کچھ معلومات دوں۔ تو یہ جو ان کے تھوڑا بہت میں نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا پر، تو میں بھی پہلے متاثر ہوئی تھی کہ آنکھوں سے اور یہ کیلیں نکالنا، تو اب یہ کیلیں نکالنا، تو اگر کیا یہ اتنی کیلیں نکلتی ہیں تو یہ میرے ذہن میں آتا تھا تو کیا ان کا اندر کا زخمی نہیں ہوتا؟ اتنی کیلیں نکل رہی ہیں، اگر یہ تھی ان کے منہ میں، پیٹ میں، تو کیا اس نے زخمی نہیں کیا اس کیلوں نے؟ کیا اس چین نے آنکھ کو زخمی نہیں کیا؟ تو اس وقت مجھے نہیں پتہ اتنا میجک مطلب فاسٹ ہو گیا ہے کہ میجک کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ تو اب میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ 15 سال کے، 20 سال کے بچے بھی کام کر رہے ہیں۔ اور اقرار حسن صاحب نے لاہور کے اندر لبرٹی چوک پر عوام کے سامنے جو ہے لوگوں کی آنکھوں سے موتی بھی برآمد کیے، چینیں بھی برآمد کی، چھریاں بھی گلے سے برآمد کی۔ تو یہ ایک میجک تھا، تو میجک کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب بھولے بھالے ہیں، گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے وہ آ جاتے ہیں اس میں، کیونکہ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، لیکن میں بھی چونک گئی تھی شروع میں نے سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھی تھی، کیلیں نکلنا، اور میں بھی چونک گئی کہ بھئی واقعی یہ کوئی ہے جو نکال رہے سر عام اس طرح۔ تو اب یہ دیکھیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، یہ جو کہتے ہیں ان کے چیلے چاٹے کہہ رہے ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی، تو اس طرح سوشل میڈیا پر آ کر کرتب نہیں دکھاتے، وہ خاموشی سے اپنے آستانے پر آتے ہیں اور ان کو دم درود کر دیتے ہیں، اس طرح میدانوں میں اس طرح بنا کر، ویڈیو بنا کر۔ اور پھر آپ خود ان کا گیٹ اپ دیکھیں حق خطیب صاحب کا، وہ تو شہزادے بادشاہ بنے ہوئے، اس طرح کی دولہا، پورے دولہا بنے۔ دولہاؤں کو بھی اتنی مہنگی مہنگی پوشاکیں نہیں ملتی ہوں گی، 5-10 ہزار کی شیروانی پہن کر، کلا سر پر لگا کر چلے آتے ہیں اور دلہن لے کر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو پورے دولہا بنے ہوئے ہیں، دولہا کے بھی ہائی فائی دولہا، شہزادے، اتنے مہنگے مہنگے لباس، اس طرح زیب دیتے ہیں، پھر اتنا میک اپ، اتنا سجنا سنورنا۔ چلو اچھی بات ہے، ہم اس میں حکم نہیں، لیکن اتنا مطلب وہ بھاری بھاری کام کے کپڑے، عورتوں کی طرح کے وہ کوٹیاں، لباس، تو یہ کہاں ہے؟ یہ ایک ولی، اللہ کا ولی اس طرح کا لباس پہنے گا؟ اللہ کے ولی تو سادہ لباس پہنتے ہیں، دیکھ لیں ابھی بھی اللہ کے ولی موجود ہیں ہمارے یہاں، ہمارے ساقب رضا مصطفیٰ ہیں، دعوت اسلامی کے امیر ہیں، اور بھی اتنے سارے ہیں ہمارے علماء کرام، ہاشمی میاں ہیں، اور اتنے سارے علماء کرام میں بتائیں، کوئی اتنا سچ سمجھ کر آتے ہیں
اس وقت کے علماء کرام کو، ولی اللہ کو دیکھ لیا، یہ کیسا ولی اللہ ہے؟ اور پھر یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، میجک ہے، اور ٹھیک ہے اس کے دم ہو جاتا ہوگا تو عملیات بھی تو سیکھ سکتے ہیں، موکلات بھی تو قبضے میں کر سکتے ہیں، کوئی بعید نہیں کہ اتنے ہائی فائی موکلات بھی قبضے میں کیوں ہوں۔ تو یہ کام جو ہے، اور اللہ کا جو ولی بھی ہوتا ہے نا، زیادہ تر جو یہ عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، نیک پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی موکلات ہوتے ہیں۔ وہ موکلات کو اپنی پڑھائی کے ذریعے چلے کاٹ کر کئی دن کے، 40 دن کے، کئی دن کے چلے کاٹتے ہیں اور وظائف پڑھتے ہیں، اور وہ گوشت وغیرہ سے ان چیزوں پرہیز کرتے ہیں، تو ان کو وہ موکلات ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ تو موکلات کے ذریعے پھر وہ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کے جادو اثرات دور کرتے ہیں۔ تو یہ موکلات کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی بہت ہائی فائی موکلات ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان موکل نہ ہو جو یہ بولتے شب، یہ تو مجھے کلمہ ہی کوئی وہ لگتے ہیں عجیب سے، یعنی جو ہندو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کلمات بولتے ہیں، شب، یہ منتر جھنتر میں ان کے اس طرح کے کلمات آتے ہیں، تو یہ تو کلمات ہی مجھے عجیب سے لگ رہے ہیں۔ چلو، اور ان کے لاکھوں لاکھ وہ ہیں، ان کو دیکھنے والے، سننے والے، بڑے بڑے شخصیات ان کے پاس جاتی ہیں۔ اب ان کا بھید کھلنے والا ہے، کچھ تو کھل گیا ان کا میجک، کچھ اور کھلے گا۔ سوشل میڈیا پہ ان کے 11 ارب اثاثوں کا بھی تذکرہ ہے۔ 11 ارب کہاں سے آئے بھائی؟ جواب دو ہم کو، کہاں سے آئی یہ جائیداد آپ کے پاس؟ کہاں سے بنائی آپ نے؟ 10-15 سالوں میں کس طرح بنا لیا آپ نے اتنی جلدی اتنی جائیداد؟ اور جو آپ جو سوٹ پہن رہے ہو اس کا حساب دو۔ ایک سوٹ آپ کا ہوگا کوئی 2-3 لاکھ روپے کا، ایک سوٹ، ایک گیٹ اپ جو آپ کا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک سنا ہے کہ ایک سوٹ آپ نے زیب تن موصوف نے کر لیا، دوبارہ وہ نہیں پہنتے۔ تو پھر یہ چلو آپ کرائے پہ بھی لاتے ہیں، جو بھی ہے، اتنے مہنگے سوٹ اور اتنا آپ نے وہ کرا ہوا ہے، تو اس کا بھی عوام کو جواب دیں۔ خطیب صاحب اب عوام کو جواب دیں، آپ کے چیلے چاٹے عوام کو جواب دیں۔ آپ کے ظاہر ہے ان چیلے چاٹوں کو ملتا ہوگا مال میں سے کچھ حصہ، جب بھی وہ اچھل رہے کود رہے، اب ان کی بھی روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ جو بھی ہے ان کو جو مل رہا ہے، حلال کا مل رہا ہے چاہے حرام کا مل رہا ہے، وہ بھی ان کا بند ہو جائے گا۔ تو آپ سے عرض ہے، عوام سے عرض ہے، بولی والے عوام سے، کہ ایسے ہٹ کنڈوں میں نہیں آئے۔ آج کل اصلی پیر کم ہے، جعلی پیر زیادہ ہے۔ یہ دھوکہ دہی کا زمانہ ہے نا، دھوکہ دہی کا زمانہ ہے، خون سفید ہو گئے ہیں، محبتیں نہیں رہی۔ تو آپ جو ہے جائیں نہیں ایسے کے پاس، آپ گھر میں بیٹھیں، گھر میں علاج کریں، قرآن شریف پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، جو ہے طاؤس پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، معوذتین پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ اور پھر جو ڈاکٹری علاج ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہ بیماری کا علاج کرنا سنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1 دن انتظار، 2 دن، تیسرے دن دوا کرتے تھے، چاہے وہ حکیم کی دوا ہو چاہے وہ ڈاکٹری دوا ہو۔ آج کل تو اب یہ کیا کرے ڈاکٹر، تو پھر ڈاکٹر کو بھی ولی اللہ کہیں گے؟ ایک ڈاکٹر تو پورا دل گردہ پھیپڑا نکال دیتا باہر، اور پھر واپس جچا دیتا ہے، وہاں سی دیتا ہے، اس کو انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر بھی ولی اللہ ہے آج کے دور میں۔ تو دیکھیں ڈاکٹر نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے، چیرا پھاڑے گا آپریشن کا تو اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ ایک جو ہوتا ہے دم درود کرنے والا، وہ اس کو سیکھتا ہے، وظائف کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو عمل کرتا ہے، عملیات کرتا ہے، تو اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو طریقہ کار ہیں۔ تو یہ موکلوں کے ذریعے کرواتے ہوں گے نا سارا کام، تو اس میں کوئی یہ ولی کرامت نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے ان کا۔ اور کافی لوگوں نے آ کے بتایا ہے کہ ہمارے کوئی علاج نہیں ہوا، ہم سے اتنے پیسے لے لیے گئے، ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور ہم تو بیمار ہو گئے۔ تو آپ میری بھولی والے عوام، میرے ویوزر، ایسے ہتھ کنڈوں سے بچیں، ایسے جعلی پیروں سے بچیں۔ اور واقعی کوئی صحیح اللہ کا ولی ہو، اللہ کا پیر، اس کے پاس جائیں دم درود کرانے، اور جو شعبدہ باز نہ ہو، ایسے شعبدہ بازوں سے بچیں، ایسے میجک کرنے والوں سے، جادو کرنے والوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بعض دفعہ تو ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، اگر ہم نے سب کچھ اس کو سمجھ لیا، بس تو ہی کرے گا، یہ حق خطیب تو ہی کرے گا، تو شفا دینے والا ہے، تو یہ ہے وہ ہے، اللہ کی ذات کو ایک طرف رکھا، ہم نے سب کچھ اس کو سمجھ لیا، تو ہم پر حکم کفر بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی کر رہا ہے تو ایک چیز کا سہارا لے کر کر رہا ہے، چاہے وہ موکلات کا سہارا لے کر کر رہا ہے، چاہے وہ وظائف پڑھ کر اس نے اپنے آپ میں پاور پیدا کیا، جو بھی ہے، لیکن سب سے رب تعالیٰ کی ذات ہے، رب تعالیٰ سے مانگے، رب تعالیٰ دے گا۔
ان سے مانگنا منع نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، پیر اولیوں کے پاس جانا منع نہیں ہے، لیکن پہچان پیدا کرو. کچھ جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو. ہر ایک کو اپنا پیر ولی نہیں مانو، ہر ایک نہیں ہے. ایسے فتنوں سے بچو، یہ فتنے ہیں. یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت فتنے زیادہ ہوں گے. تو یہ دنیا کے فتنے ہیں. ایک فتنہ دجال کا آئے گا جو سب سے بڑا ہوگا، تو لوگ تو اس کی باتوں میں یقین کریں گے، یہ ہے نا باقاعدہ. یہ لوگ اس پہ یقین کریں گے تو وہ اپنی جو ہے جنت میں ڈالے گا ان کو اٹھا کر. حقیقت میں جہنم ہوگی، جنت نہیں ہوگی، جہنم ہوگی. اور جو ایمان والے ہوں گے، حق بات کو پہچاننے والے ہوں گے، اہل اللہ ہوں گے، تو اس کا انکار کریں گے، وہ اٹھا کے غصے میں جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ ان کے لیے جنت ہوگی. تو ایسی شعبدہ بازی ہے. تو دجال بھی دکھائے گا. یہ کیا دکھا رہا ہے؟ وہ تو آسمان سے پانی برسائے گا، زمین سے کھیتی اگائے گا. اس کے ساتھ تو خزانے دلدل چل رہے ہوں گے، پورے خزانوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے. وہ جو حکم دے گا وہ ہو جائے گا. مطلب اتنا اس کے پاس پاور طاقت ہوگی. تو کیا پھر اس کو مان لیں ولی پیر سب مان لیں؟ نہیں، وہ دجال ہے، وہ فتنہ ہے. تو یہ دجال کے چیلے چاٹے یہ فتنے پہلے وہ بھیجے گا. یہ چھوٹے چھوٹے اپنے جو ہے دجالی فتنے بھیجے گا. یہ فتنے ہی ہیں اس طرح کے. حق پیر خطیب جیسے اور لوگوں سے فتنے ہیں، دجالی فتنے ہیں. یہ کوئی اہل اللہ نہیں ہے، اللہ کے ولی نہیں ہے. تو آپ لوگ پہچان پیدا کریں. للہ خدا را میری بات بری لگی، ہو سکتا ہے ان کے چیلے چاٹے تک بھی جائے تو ان کو ہی بری لگے. تو بھئی حق بات جب اللہ نے ایک یہ چینل دیا ہے، میں سوشل میڈیا دیا ہے، میرا اپنا ایک چینل ہے منور کے نام سے، تو اس پہ کیوں نہ حق بات کریں، کیوں نہ لوگوں کو آگاہی دیں، کیوں نہ لوگوں کو فتنے سے بچائیں، کیوں نہ لوگوں کو اچھی بات سمجھائیں. ہو سکتا ہے ہماری بات سمجھانا کسی کے سمجھ میں آ جائے، میرے بھی چند لوگ سننے والے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کے سمجھ میں آ جائے اور آئندہ وہ بچ جائیں. اور اگر جو جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ بچ جائیں ان کے فراڈی سے. تو ایسے فراڈیوں سے بچے. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے کہ قرب قیامت میں ایمان بچانا ہی مشکل ہو جائے گا. یعنی حدیث پاک ہے کہ جس طرح ہتھیلی میں انگارہ لیتے ہیں اس طرح ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہ دور آ گیا ہے. بس اللہ تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، برے خاتمے سے بچائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.